اس بات پر اس کا دل دکھا تھا، لیکن یہ تو جذباتی باتیں ہوتی ہیں، ان کے ساتھ زندگی تھوڑی گزرتی ہے۔ اس نے مان لی تھی یہ شرط، اور پھر زوف شاں اسفند نہ چاہتے ہوئے بھی ذمہ دار بن گئی۔ ماما سے بیزاری، فری سے نفرت، اور اس پر طرح یہ کہ زوف شاں شکل و صورت میں فری کا پرتو تو تھی، اس کی آنکھیں سبز سنہری رنگ اور چہرے کے تیکھے خدوخال سب کچھ ابھی سے واضح دکھائی دے رہا تھا۔ اسفند کی اس کی ذات میں عدم دلچسپی نے سونے پہ سہاگے کا کام کیا تھا۔ میں اسے اس بچی سے خدا واسطے کا بیر ہو گیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس بچی کا قصور نہیں، اس لیے اس پر ترس بھی آتا تھا۔ ایک بار وہ اسے چومتی تو 10 بار اسے اپنے زخموں کو رفو کرنا پڑتا۔ وہ ہر محاذ پر اکیلی لڑ رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو ہوا، اور پھر اسفند کی بے اتنائی، اچھی زندگی کے سارے خواب اوائل دنوں میں ہی چکناچور ہو گئے تھے۔ ڈیڈی کی وفات اس کے حالات کی قبر میں آخری کیل ثابت ہوئی تھی۔ زوفشاں بڑی ہو رہی تھی۔ نصرت کو چلتی پھرتی فری نظر آتی تھی۔ اسفند جس طرح اس کے ناز نخرے اٹھاتا، اسے سب دکھائی دیتا تھا، اور اس کے سینے پر سانپ لوٹتے تھے۔ انجانے میں وہ ماما کا کردار ادا کرنے لگی تھی، لیکن اسفند اس کا باپ نہیں تھا جو اپنی بیٹی کی طرف سے آنکھیں بالکل بند کر لیتا۔ زوفشاں کے ساتھ ساتھ اس کی نفرت اپنی ماں اور فری کے بعد اسفند سے بھی اس قدر بڑھ چکی تھی کہ اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ وہ اسفند کے دل میں زوفشاں کے لیے نفرت اور اپنے لیے محبت پیدا نہیں کر سکی۔ وہ اسفند کو ایک اور بچے کے لیے راضی نہیں کر سکی۔ یہ فری تھی، زوفشاں تھی، جس کی وجہ سے اس کی یہ زندگی جہنم ہوئی، اور یہ سارے حساب چکانے کا موقع قدرت نے تیمور کی شکل میں فراہم کیا تھا۔ تیمور ڈیڈی کے آبائی گاؤں سے آیا تھا، اور نصرت سے چاہتا تھا کہ وہ اسفند سے کہہ کر اس کو کہیں جاب پر لگوا دے۔ اس نے سب سے پہلے تو اس کے کاغذات قبضے میں کیے تھے۔ میں اسفند کو تمہارے پیپر دکھا دوں گی تاکہ تم سے ملنے سے پہلے ہی اس کا ذہن بنا سکوں۔ تم 2 دن بعد آنا۔ یہ 2 دن اس نے سوچنے کے لیے تھے۔ گاؤں کا ہونا اس کے لیے شاید شرمندگی کا باعث تھا، اسی لیے شہری نظر آنے کے چکر میں عجیب مضحکہ خیز نظر آ رہا تھا۔ شاکنگ پنک شرٹ کے ساتھ پیلے رنگ کی پینٹ میں عجیب جوکر لگ رہا تھا۔ اسے دیکھ کر نصرت کے دل میں جو پہلا خیال آیا تھا، وہ اس پر سوچنا چاہتی تھی۔ یہ سوچنا چاہتی تھی کہ اس کا منصوبہ کس حد تک قابل عمل ہے۔ اسفند ملک سے باہر تھا، اور وبا کی وجہ سے انٹرنیشنل فلائٹس بند تھی، جو کہ نامعلوم مدت تک بند رہنی تھی۔ زیادہ سوچنے کا تردد کیے بغیر اس نے ایک زہریلا منصوبہ تشکیل دیا تھا۔ 2 دن بعد جب وہ لڑکا آیا تو اس نے اپنا سارا زہر اس کے سامنے اگل دیا۔ میرے اسفند کے ساتھ کچھ اچھے تعلقات نہیں ہیں، اس لیے میری وجہ سے تو وہی نوکری پر لگوائے گا نہیں، بلکہ لگتے بھی ہوئے تو کہیں لگنے نہیں دے گا، کیونکہ میں نے تمہاری سفارش کی ہے۔ اوہ، تو پھر میں کیا کروں؟ وہ بے وقوفی سے منہ کھولے پوچھ رہا تھا۔ میں تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ کیا مجھے کہیں نوکری پر لگوا سکتی ہیں؟ نہیں، یہ مدد اس طرح کی نہیں، بلکہ یہ سمجھ لو تم میرا کام کرو گے اور میں تمہیں اس کے بدلے میں اتنے پیسے دوں گی کہ تم اپنا چھوٹا موٹا بزنس شروع کر سکو۔ وہ چاہتی تھی یہ لڑکا زوف شاہ کی شکل میں فری کو روند ڈالے، اور پھر وہ اسفند کو بتائے کہ لڑکیوں کو ڈھیل دینے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ اسفند کو وہ یہی بتاتی کہ یہ لڑکا زوف شاہ نے خود بلایا تھا۔ اس کے بعد اسفند کے لیے اس کی شادی اس سے کر کے گھر سے نکالنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں رہتا تھا۔ شادی تو اس کی یوں بھی اسفند سے کہیں نہ کہیں کر ہی دینے والا تھا، لیکن وہ فری کی اسفند کی ہار دیکھنا چاہتی تھی۔ اسفند غیر ملکی دورے پر تھا، اور اس دوران وہ سارا کھیل سر انجام دے سکتی تھی۔ سارے معاملات باریکی سے ترتیب دیتے اسے ایک لمحے کے لیے بھی نہیں لگا کہ معاملہ اس طرح بھی بگڑ سکتا ہے۔ عین وقت پر وہ مکر گیا تھا۔ میں نے بہت سوچا ہے، میں نہیں کر سکتا، میں سے کسی کی زندگی خراب نہیں کر سکتا۔ تیمور ضرورت مند تھا، گاؤں کا سیدھا سادہ لڑکا تھا، لیکن وہ بے ضمیر نہیں تھا۔ اس کے کاغذات دوبارہ بن سکتے تھے، وہ جانتا تھا۔ ان کے لیے جان اتنے جوخم میں ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں تمہیں یہ سب بیچ میں چھوڑ کر جانے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ تمہیں ہر حال میں میری مدد کرنا ہوگی۔ آپ کا مسئلہ اس لڑکی سے جان چھوڑنا ہے نا؟ اگر کچھ کیے بنا اس لڑکی سے جان چھوٹ جائے تو کیسے؟ وہ سراپا سوال بن گئی۔ وہ مقررہ دن اس گھر پر پہنچا جہاں نصرت نے بساط بچھائی تھی۔ کیمرے کی زد میں آئے بغیر گھر میں داخل ہونے کا راستہ نصرت نے اسے پہلے ہی سمجھا دیا تھا۔
اس نے کچھ نہیں کیا تھا، صرف چند باتیں جو اس کے اور نصرت کے درمیان ہوئی تھیں اپنی طرف سے اس نے زوفشاں کو خبردار کر دیا تھا۔ تمہاری ماں نے بھیجا ہے مجھے تو اپنے لیے بھی اس عورت پر اعتماد نہیں، اس لیے اپنی حفاظت کے لیے جتنی جلدی ہو سکے نکل جاؤ یہاں سے۔ کیا مطلب؟ جواباً اس نے مختصر ساری کتھا کہہ سنائی۔ میں کہاں جاؤں گی؟ وہ ششدر کھڑی تھی۔ مجھے نہیں معلوم، میں یہاں سے اپنے گاؤں نکل جاؤں گا اور چند دن بعد آ کر کہہ دوں گا مجھے تم نہیں ملی۔ میرے پاپا، ان کے آنے تک کچھ نہیں بچے گا، میں نہیں تو کوئی اور، وہ سب یا اس سے بھی زیادہ برا کرنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ میں بس آگاہ کر سکتا تھا، اس سے آگے نمٹنا تمہارا اپنا کام ہے۔ وہ جانے کے لیے مڑا تو وہ بھی اس کے پیچھے ہی نکل آئی۔ تم بے وقوف ہو، تمہیں کسی نے میرے ساتھ دیکھ لیا تو میری زندگی الگ عذاب ہو جائے گی۔ چھوٹے سے بیگ میں کپڑے ٹھونستے، نقدی اور زیورات رکھنے کا مشورہ بھی اسی نے دیا تھا۔ منہ سر لپیٹ کر نکلو کہ کوئی تمہیں پہچان نہ سکے، اور کرائے وغیرہ کے پیسے لے لو تاکہ آسانی سے کہیں دور نکل سکو، بلکہ جو لے سکتی ہو لے جاؤ۔ اپنا فون یہیں آف کر دو، ورنہ کل کلاں کو ٹریس ہو گیا تو کیا پتا پھر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے۔ اتنے گراں قدر مشوروں کے ساتھ اس نے بڑی مہارت سے اس کا چہرہ چھپانے میں بھی مدد کی تھی، اور یہ وہی رات تھی جب وہ فصیح حیدر کو ملی تھی۔ عید کا دن روزمرہ سے ہٹ کر بہت اجلا اور چمکیلا تھا۔ زوفشاں کے لیے تو روئے زمین پر پہلی عید اتری تھی، اور کیا ہی سعید عید تھی۔ نوریہ نے بھی جان لگا کر زوفشاں کے سب کے لیے منگوائے کپڑے سلائی کیے تھے، اور اماں سمیت سب بہنوں نے وہی کپڑے پہنے تھے۔ کسی درزی نے ابا اور فصیح کے کپڑے نہیں پکڑے، ورنہ فصیح نے تو بہت کوشش کی تھی کہ وہ بھی اس کا پسند کیا لباس پہنے۔ خود اس نے وہی سوٹ پہنا تھا جو اماں نے رمضان سے پہلے ہی لا کر نوریہ کو سلائی ہونے دے دیا تھا۔ مونگیا سبز رنگ کی شلوار قمیض میں اس کی گوری رنگت دمک رہی تھی، اور کچھ خوشیوں کا عکس تھا۔ مہندی سے سجی کلائیوں میں کانچ کی چوڑیاں بری ہوئی تھیں۔ اماں نے بطور خاص اس کی نظر اتاری تھی۔ یہ تم ابھی تک ایسے ہی کیوں پھر رہی ہو؟ باورچی خانے اور کمرے کے درمیان چکر کاٹتی نوریہ کو شمسا نے پکارا۔ تو اور کیا کروں؟ ابھی تک میرا موٹیف لگنے والا ہے، اور ساتھ والوں کے گھر سوئیاں بھجوانے کا کہہ رہی ہیں اماں۔ تم تو کمرے سے باہر نہیں نکل رہی تھی، وہ تپی ہوئی تھی۔ تو کس نے کہا تھا عید تک سوٹ لٹکانے کو؟ جاؤ جا کر اپنے کپڑے دیکھو، میں دیکھ لیتی ہوں یہاں۔ اس کی بات پر نوریہ کمرے کی طرف بھاگی تھی، اور شمسا باورچی خانے میں داخل ہوئی۔ تب ہی وہ بھی پانی لینے آ گئی۔ مجھے بھول ہی گیا کہ آج روزہ نہیں ہے، کب سے پیاس لگی ہے، وہ ہنسی۔ ایسے ہی ہوتا ہے، خود مجھے کتنے دن تک یہی وہم رہتا ہے کہ میں روزے سے ہوں۔ السلام علیکم، عید مبارک۔ باہر ابا اور فصیح عید کی نماز پڑھ آئے تھے۔ ایک منٹ، یہ پلیٹوں میں نکالنا، میں عیدی لے کر آتی ہوں۔ شمسا آنن فانن باہر نکل گئی تھی۔ اس نے ذرا سا اوٹ میں ہو کر باہر دیکھا۔ سامیہ ابا کے بازو سے لٹک رہی تھی، اور شمسا فصیح سے بات کر رہی تھی۔ اسے پاپا یاد آئے تھے، پتہ نہیں ان کی عید کا رنگ کیسا ہوگا۔ دل کے اندر گہری اداسی اتری تھی۔ فصیح نے نظر اٹھا کر اس سبز پری کو دیکھا تھا۔ کسی سوچ میں گم اس کے گلابی ہونٹ ذرا سے کھلے ہوئے تھے۔ بے ساختہ اس کی نگاہ گلاب کی باڑ کی طرف گئی۔ تم بھی ابا سے مل لیتی، تمہیں بھی عیدی ملے گی۔ شمسا واپس آئی تو اس کے گال خوشی سے تمتما رہے تھے۔ وہ سر نیچے کیے کھڑی رہی، اور پھر خاموشی سے نکل کر باہر آ گئی۔ پتہ نہیں کیوں دل اچانک ہی ہر شے سے اچاٹ ہوا تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے دنیا میں اس کا صرف ایک رشتہ تھا، اور وہ بھی اس سے گم ہو گیا ہے۔ جامن کے تنے سے ٹیک لگائے وہ جیسے سب سے چھپ کر کھڑی ہوئی تھی۔ اماں کی آواز دینے تک وہ خود کو سنبھال چکی تھی۔ یہ پہلا دن تھا جب ان پرخلوص لوگوں کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی اس کا دل وہاں نہیں تھا۔ وہ کسی طرح پاپا کو دیکھنا چاہتی تھی، اس سے ملنا چاہتی تھی، اور رہ رہ کر اسے رونا آ رہا تھا۔ یہ گھرانہ ایسا مہمان نواز تھا کہ سارا دن گھر میں مہمانوں سے رونق لگی رہی۔ وہ سارا دن کمرے سے باہر نہیں نکلی۔ وہ نہیں جانتی تھی اس کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے، لیکن اس سے جو بھی ملا بہت محبت سے ملا۔ سپہر میں جب شمسا اور نوریہ خوش اسلوبی سے مہمان نوازیاں نبھا رہی تھی، سامیہ اس کے پاس کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ اداس ہیں؟ اس کا دل نہیں چاہا بچی کو پریشان کرنے کا۔ نہیں، بس ذرا سر میں درد ہے۔ واقعی اس کے سر میں ہلکا ہلکا درد ہو رہا تھا۔ میں دبا دوں؟ ارے نہیں، ہو جائے گا خود ٹھیک۔ میں کھانا کھا کر پین کلر لے لوں گی۔ آپ یہ بتاؤ، آج اتنی عیدی ملی؟
وہ اسے باتوں میں بہلانے لگی۔ ابھی گنتی نہیں کی یہ برکت نہیں ہوتی نا؟ زوفشاں کو اس کی معصومیت پر پیار آیا تھا۔ آپ کو کتنی عیدی ملی؟ مجھے تو نہیں ملی، اس نے کندھے اچکائے۔ ابا نے بھی نہیں دی؟ اور بھایا تو ضرور دیتے ہیں عیدی، انہوں نے بھی نہیں دی۔ اس نے بتایا نہیں کہ وہ ان کے پاس گئی ہی نہیں۔ آپ کو پتا ہے ایک لڑکی ہے جو مجھ سے بھی بہت زیادہ پیاری ہے، اس نے موضوع بدلا۔ ہو ہی نہیں سکتا، میں نے تو اصل میں جو سب سے پیاری لڑکی دیکھی ہے وہ آپ ہیں۔ ہے ایک لڑکی، اگر آپ نے دیکھنی ہو تو میں دکھا سکتی ہوں۔ سامیہ کچھ دیر پہلے تو سوچتی رہی، پھر اسبات میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے آپ دکھائیں، لیکن پھر میں بتاؤں گی مجھے وہ لڑکی کتنی پیاری لگی ہے۔ نہیں ایسا نہیں ہوتا نا، اب وہ مجھے سب سے پیاری لگتی ہے۔ اگر آپ یہ کہو وہ آپ کو کم پیاری لگی تو مجھے برا لگے گا نا؟ اچھا نہیں کہتی۔ زوفشاں نے اسے کندھوں سے پکڑ کر شیشے کے سامنے لے جا کھڑا کیا۔ ایک بار تو اس نے ناسمجھی سے زوفشاں کی جانب دیکھا اور پھر شرما کر واپس بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ ہے نا سب سے پیاری؟ میں آپ کو پیاری لگتی ہوں؟ وہ کچھ سوچنے کے انداز میں پوچھنے لگی۔ سب سے پیاری؟ اور میرے بھایا زوفشاں کا دماغ حق سے اڑا تھا۔ سارا درد سر ہوا ہو گیا تھا اور وہ چستی سے سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ وہ بھلا اس بات کا کیا جواب دے سکتی تھی؟ اور وہ اس سے ایسی بات پوچھ ہی کیوں رہی تھی؟ اس کی خاموشی اس چھوٹی سی لڑکی پر بہت بھاری تھی۔ میرے بھایا آپ کو پیارے نہیں لگتے؟ اچھے ہیں تمہارے بھایا، کیوں نہیں اچھے لگیں گے؟ اچھے تو وہ بہت ہیں، آپ ابھی جانتی نہیں نا انہیں۔ بس یہ بتائیں وہ آپ کو پیارے لگتے ہیں یا نہیں؟ آپ یہ سب کیوں پوچھ رہی ہیں؟ وہ بھایا کہہ رہے ہیں۔ سامیہ بیٹی ذرا جگ میں پانی تو لے کر آ۔ کسی رحمت کے فرشتے کی طرح ابا نے اسے آواز دے کر بلا لیا۔ بات ادھوری ہی رہ گئی اور پھر اس ادھوری بات کو پورا کرنے کے لیے وہ خود آ گیا۔ شام کا پہر دھیرے دھیرے سرک رہا تھا اور رات کا ریشمی اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا۔ سارا دن سورج نے جی بھر کر قرید لے لیے تھے، یہی وجہ تھی گرمی آج پہلے سے زیادہ تھی۔ فصیح ابھی نوریہ اور شمسہ کو ان کی کسی سہیلی کے گھر چھوڑ کر آیا تھا۔ سارا دن اچھل کود کرنے کے بعد سامیہ شام کی اذان سے پہلے سو گئی تھی اور پھر اماں کے اٹھانے پر بھی نہیں اٹھی۔ وہ گھر پہنچا تو اماں کھانا گرم کر رہی تھی۔